مطلوبہ جگہ پر پہنچ کر آہل باہر نکلا، دانی کی جانب آ کر دروازہ کھولا اور ہاتھ پکڑ لیا۔ آ جاؤں باہر؟ دانی اس کا لمس محسوس کرتی ہوئی بولی۔ ہاں، آ جاؤ۔ دانی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آہل کے ہمراہ چلنے لگی۔ آہل کا ہاتھ پکڑے دانی کا دل عجیب ہی کیفیت میں گرفتار تھا۔ آہل، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دانی سے زیادہ دیر خاموش نہ رہا گیا تو بول پڑی۔ ڈیٹ پر۔ آہل اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ دانی نفی میں سر ہلاتی مسکرانے لگی۔ لکڑی سے بنی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر آہل نے دانی کا ہاتھ چھوڑا، اس کے عقب میں آیا اور پٹی کھول دی۔ تاریکی سے روشنی میں آ کر دانی کی آنکھیں چندیا گئیں۔ آنکھیں چھوٹی کیے وہ پہلے آہل کو، پھر سامنے سمندر کو دیکھنے لگی۔ آہل اس کا ہاتھ پکڑے زینے اترنے لگا۔ دانی خوشگوار حیرت میں مبتلا تھی۔ لکڑی کے زینے اتر کر وہ دونوں ریت پر آ گئے، سنہری ریت جو سونے کی مانند دکھائی دے رہی تھی۔ آہل بیٹھ کر شوز اتارنے لگا۔ دانی نے بھی اپنے نیلے سینڈل اتار دیے۔ لہریں شور مچا رہی تھیں، تیز ہوا کے جھونکے آ کر ان سے ٹکرا رہے تھے۔ تا حد نظر نیلگو شفاف پانی دکھائی دے رہا تھا۔ دانی آہل کو بھلا کر پانی کی جانب بڑھنے لگی، ٹھنڈا یک بستہ پانی۔ دانی جھرجھری لیتی پیچھے ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے ایک بڑی لہر آئی اور دانی کو گھٹنوں تک بھگو گئی۔ آہل پینٹ فولڈ کرتا دانی کو دیکھنے لگا، پھر کھڑا ہوا اور دانی کے پہلو میں آ گیا۔ پانی کو دیکھ کر مجھے بھول گئیں؟ آہل شکوہ کناں نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ اس سمت ان دونوں کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ تم جانتے ہو؟ دانی دیوانی پانی کی۔ دانی پانی میں ہاتھ ڈالتی ہوئی بولی۔ آہل مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ دانی پانی بہت ٹھنڈا ہے، بیمار پڑ جاؤ گی، آ جاؤ۔ آہل اسے کہتا پیچھے ہو گیا، لیکن دانی پانی دیکھ کر پاگل ہو گئی تھی۔ لہریں آتیں اور اسے بھگو دیتیں، سمندر اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خاموشی میں لہروں کی آواز ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ فلک پر مہتاب جگمگا رہا تھا۔ دانی ٹھنڈ لگ جائے گی، آہل اس کی بازو پکڑتا ہوا بولا۔ آہل ابھی تو 5 منٹ بھی نہیں ہوئے۔ دانی منہ بسورتی ہوئی بولی۔ میں کچھ نہیں سنوں گا، آہل گھور کر بولا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم ہاتھ لگانے آئے تھے کیا سمندر کو؟ دانی ناراض ناراض سی گیلی ریت پر چلنے لگی۔ نہیں، ہم کسی اور کام کے لیے آئے ہیں۔ مچھلیاں پکڑنے کا کام کرنے آئے ہو کیا؟ نہیں، بہت خاص ہے، تم بے وقوف ہی رہنا، آہل اس کے سر پر چت لگاتا ہوا بولا۔ لہریں آتیں اور ان کے پاؤں کو بوسہ دے کر پاؤں کے نیچے سے ریت کھینچ کر لے جاتیں۔ رات کے ٹائم سمندر خوفناک ہوتا ہے، دیکھو لہریں کتنی بڑی ہیں، آہل نرمی سے سمجھانے لگے۔ کچھ مسافت طے کرنے کے بعد دانی کو مدھم مدھم سی روشنیاں دکھائی دینے لگیں۔ ریت پر چھوٹی چھوٹی لائٹس پڑی تھیں جن سے دانی لکھا ہوا تھا۔ کچھ فاصلے پر 4 پلر کھڑے تھے جن پر سفید کپڑے باندھ کر گلدستے مبسوط کر رکھے تھے۔ پلرز کے وسط میں سفید رنگ کی سطح بنا کر 2 تکیے رکھے ہوئے تھے۔ آس پاس موم بتیاں پڑی تھیں۔ سامنے سمندر کی لہریں دکھائی دے رہی تھیں۔ دانی مبہوت زدہ اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ آہل، دانی اس کے مقابل آتی ہوئی بولی۔ پسند آیا؟ آہل جانتا تھا، لیکن اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ دانی کی آنکھیں نم ہو گئیں، دونوں کے بیچ فاصلے ختم ہو چکے تھے۔ آہل نفی میں سر ہلانے لگا۔ تم نے یہ سب میرے لیے کیا ہے؟ دانی ستائش سے دیکھتی ہوئی بولی۔ پاگل ہو کیا؟ یہ سب تو میں نے آنا کے لیے کیا ہے، اسے پسند آئے گا نا؟ آہل فاصلوں کو سمیٹتا 2 قدم دانی کی جانب بڑھا۔ دانی پہلے خفگی سے، پھر مسکرا کر آہل کو دیکھنے لگی۔ میرے جاہل حیات، تمہاری بیوی بے وقوف نہیں ہے؟ دانی اس کا گریبان پکڑتی ہوئی بولی۔ اچھا جی، مجھے لگا احمق ہو تم،
आहिल अपनी पेशानी दानी की पेशानी से टकराता हुआ बोला। जालिम हयात। दानी पेशानी मसलती हुई बोली। मुझे यकीन नहीं आ रहा। दानी बाएं जानिब देखती हुई बोली, जहां उसका नाम लिखा था। मिसेस आहिल, यकीन कर लें। आहिल खुमार आलूद लहजे में बोला। दानी नजरें उठाकर उसकी आंखों में देखने लगी, जहां ढेरों जज्बे सिमट आए थे। तेज हवा दानी के बालों के साथ अटकेलियां कर रही थी। दानी अपनी उंगली के पोरों से आंखों पर आते बाल हटाने लगी। तुम्हारी बर्थडे। आहिल कहकर खामोश हो गया। ओ मेरा बर्थडे, मैं तो भूल गई। दानी पेशानी पर हाथ रखती हुई बोली। आहिल नर्म मुस्कुराहट लिए दानी को देखकर जेब से डब्बी निकालने लगा। दानी आईब्रो झुकाकर आहिल को देखने लगी। तुम्हारी बर्थडे के लिए सोचा था मैंने, लेकिन किस्मत को शायद ऐसे मंजूर था। आहिल नीले डायमंड वाली अंगूठी निकालता हुआ बोला। दानी शर्मदा रह गई। हाथ आगे करो। आहिल हथेली उसके सामने फैलाता हुआ बोला। ऐसे नहीं। दानी हाथ पीछे करती हुई बोली। फिर आहिल की पेशानी पर 3 लकीरें उभरीं। घुटनों पर बैठकर पहले मुझे आई लव यू बोलो, फिर पहनाओ। दानी निचला लब दबाए धीरे से मुस्कुराने लगी। आहिल चेहरा झुकाए मुस्कुराने लगा। आर यू सीरियस? आहिल हैरत से बोला। ऑफ कोर्स आई एम। दानी सीने पर बाजू बांधती हुई बोली। अच्छा मजाक है दानी। आहिल उसकी बात हवा में उड़ाता हुआ बोला। नो, ये मजाक नहीं। दानी पूरी आंखें खोलती हुई बोली। मैं ये सब नहीं कर सकता दानी। आहिल शाने उचकाता हुआ बोला। क्यों? तुम क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए कौन सा कोर्स दरकार है जो तुमने किया नहीं, बताओ। दानी तीखे तेवर लिए बोली। हाथ आगे करो अब। आहिल उसकी बात को अहमियत दिए बिना बोला। मैं तो ऐसे नहीं पहनूंगी। जिंदगी में एक बार तो प्रपोज करना है, रोज रोज तो नहीं करता कोई भी। इसमें भी तुम्हारी जान जा रही है। अब जल्दी से बैठो। आहिल हंसता हुआ दानी को देखने लगा। दानी तुम पागल हो। आहिल नफ़ी में सर हिलाता हंस रहा था। जी नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, और अगर मुझसे इंगेजमेंट करनी है तो पहले बैठो नीचे, मुझे सही से प्रपोज करो, फिर पहनूंगी मैं। सही से मतलब अभी गलत तरीके से कर रहा था। बिल्कुल, अब जल्दी करो आहिल। दानी मुंह बनाती हुई बोली। दानी, मुझे बताओ, चीफ मिनिस्टर आहिल हयात घुटनों के बल बैठकर प्रपोज करता हुआ अच्छा लगेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा। अब ज़्यादा नखरे मत करो। इतने नखरे तो दुल्हन नहीं करती जितने तुम कर रहे हो। दानी खफगी से देखती हुई बोली। इश्क भी अजीब चीज़ है, वो सब करवा लेता जिसकी तवक्को भी नहीं की जाती। इंसान झुकता है सिर्फ उसी इंसान के लिए जिसके लिए दिल धड़कता हो, जिसके नाम पर धड़कनें रक्स करती हों। आहिल हयात भी झुका था अपने इश्क के सामने, अपनी हयात के सामने। आहिल निचला लब दबाए, घुटना नीचे रेत पर रखे, चेहरा ऊपर उठाए अपने महबूब को देखने लगा, जो उसका इश्क, उसका जुनून। दानी इश्तियाक से आहिल को देख रही थी। आहिल जल्दी बोलो ना। दानी बेसब्री से बोली। आहिल के लिए बोलना महाल हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह दानी को प्रपोज करेगा। अब तुम कर रहे हो या मैं जाऊं? दानी उसे खामोश पाकर बोली। आहिल का चेहरा झुका हुआ था। दानी, तुम मेरा इश्क, मेरा सुकून, मेरी ज़िंदगी हो। तुम्हारे बिना आहिल हयात अधूरा है। खुद को मेरी ज़िंदगी में शामिल करके इस अधूरे आहिल को मुकम्मल कर दो। आहिल अंगूठी सामने किए बोल रहा था। लब मुस्कुरा रहे थे और आंखें उनका साथ दे रही थीं। दानी खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रही थी। जिंदगी इस तरह मेहरबान होगी उसने कभी सोचा नहीं था। वो झुका था, जो किसी के सामने घुटने नहीं टेकता, वो उसके लिए झुक गया था।
تمہیں مکمل کرنے سے دانی بھی مکمل ہو جائے گی، دانی نے کہتے ہوئے آہل کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ آہل دانی کی جانب دل فریب مسکراہٹ اچھالتا انگوٹھی پہنانے لگا، کھڑا ہوا اور دانی کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگا۔ اب خوبصورت ہو گئی ہے یہ رنگ، آہل 27 سے بولا۔ دانی کے سرخ و سفید رنگ کے ہاتھوں میں نیلا ہیرا جگمگانے لگا تھا۔ دانی کے ہاتھ میں آ کر وہ مزید پرکشش اور قیمتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی زینت بڑھ گئی تھی۔ دانی نم آنکھوں سے دیکھتی اس کی جانب آئی۔ تھینک یو سو مچ آہل۔ بولتے بولتے دانی کی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر رخسار پر آ گرے۔ آہل اپنی انگلیاں دانی کے رخسار پر رکھتا آنسو پوچھنے لگا۔ دانی اس کے لمس پر آنکھیں بند کر گئی۔ آہل کی خوشبو دانی کے نتنوں سے اندر جا رہی تھی۔ آہل نے دانی کی کمر پر بایاں ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ دانی نے پیشانی آہل کے سینے سے لگا دی۔ دانی کا بایاں ہاتھ آہل کے کشادہ سینے پر تھا۔ دانی کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ آہل کی قربت میں وہ خود کو فراموش ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ دانی ارد گرد سے بیگانہ اس کی خوشبو اور قربت کو محسوس کر رہی تھی۔ آہل آنکھیں بند کیے چہرہ اوپر کیے ہوئے تھا۔ وہ دونوں اس خوبصورت رات کا حصہ لگ رہے تھے۔ سنائی دے رہا تھا تو صرف لہروں کا شور یا ان کے بیچ کی خاموشی۔ آسمان بادلوں سے پوشیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان برسنا شروع ہو گیا۔ آہل کے چہرے پر قطرے گرے تو چہرے پر خفگی در آئی۔ بارش تیز ہو رہی تھی۔ دانی اس کے حصار میں سب کچھ بھول گئی تھی۔ یاد تھا تو صرف آہل۔ مجھے لگتا ہے ہماری ڈیٹ خراب ہو گئی، آہل دانی سے الگ ہوتا ہوا بولا۔ مجھے نہیں لگتا، دانی خوشگواری سے بولی۔ مطلب؟ آہل الجھ کر اسے دیکھنے لگا۔ ہماری ڈیٹ تو مزید خوبصورت ہو گئی ہے، دانی ہاتھ کھولے آسمان کو دیکھتی ہوئی بولی۔ واپس چلیں؟ آہل تیز ہوتی بارش کے باعث بولا جو دونوں کو بھگا رہی تھی۔ کیوں؟ دانی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ تم جانتے ہو نا مجھے بارش کتنی پسند ہے، دانی اس کے قریب آتی ہوئی بولی۔ آہل کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی تو ڈمپل بھی اود آیا۔ دانی دلچسپی سے اس کا ڈمپل دیکھنے لگی، لیکن آہل کی مسکراہٹ سمٹنے پر وہ بھی منظر سے غائب ہو گیا۔ دانی گرے آنکھوں میں ناراضگی سموئے آہل کو دیکھنے لگی۔ اپنا فون نکالو۔ خیریت؟ ہاں، میں سوچ رہی تھی ہمارے بچوں کو فون کر دوں کہ ہم لیٹ ہو جائیں گے تو ہمارا انتظار نہ کریں، دانی نہایت سنجیدگی سے بولی۔ آہل ہنستا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ دو نا، دانی خفگی سے بولی۔ اچھا یہ لو، آہل فون نکالتا ہوا بولا۔ واٹر پروف ہے نا؟ دانی برستی بوندوں کو دیکھتی ہوئی بولی۔ جی میڈم، آہل بغور اسے دیکھتا ہوا بولا۔ دانی کہتی اپنا کام کرنے لگی۔ لیٹس ہیو اے ڈانس، دانی اپنا مطلوبہ گانا ڈھونڈتی ہوئی بولی۔ یہ نہیں، آہل ناک چڑھاتا اس کے ہاتھ سے فون لے کر دیکھنے لگا۔ دانی اس کی پسند دیکھنے کی منتظر تھی۔ آہل کو گانا نظر آیا تو لب مسکرانے لگے۔ دانی اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ آہل نے فون رکھا اور دانی کو دیکھنے لگا۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی اور دونوں کو تیزی سے بھگاتی جا رہی تھی۔ دانی کے سارے بال گیلے ہو چکے تھے۔ آہل اس کے قریب ہوا اور ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر خود سے قریب کر لیا۔ دوسرے ہاتھ سے دانی کا ہاتھ تھاما۔ دانی مسرور سی یہ سب انجوائے کر رہی تھی۔ بوند بوند سا گمسا ہے گانا لگا تھا۔ گانا اس حسین منظر کی عکاسی کر رہا تھا جس کا حصہ دانی اور آہل تھے۔ آہل نے ایک ہاتھ کمر پر رکھا اور دانی کو گھمانے لگا۔ سمندر کی موجیں تیز ہو رہی تھیں۔ ہوا کے جھونکے ان کے چہرے پر بوسہ دے رہے تھے اور بارش کی بوندیں انہیں سیراب کر رہی تھی۔ آہل نے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ دانی کے لیے اس سے خوبصورت منظر کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنے چاہنے والے کے سنگ ایک خوبصورت ترین رات، پسندیدہ انسان، پسندیدہ منظر،
پسندیدہ موسم، ہر چیز پرفیکٹ تھی۔ وہ خوش نصیب تھی کیونکہ پرفیکشن کسی کسی کے نصیب میں آتی ہے۔ گیلی ریت پر دونوں کے پاؤں کے نشان ثبت ہوتے اور بارش انہیں پھر سے مٹا دیتی۔ دونوں پوری طرح بھیگ چکے تھے۔ دانی، میرا خیال ہے اب واپس چلنا چاہیے۔ لیکن آہل، تم نے یہ اچھا نہیں کیا، رات میں یہاں آئے۔ دانی کے چہرے پر اداسی کے سائے تھے۔ مجھے اس سے بہترین جگہ نہیں ملی، اسی لیے آہل شانے اچکاتا ہوا بولا۔ ہم یہاں پھر سے آئیں گے، دانی اجازت طلب نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ ڈن، آہل اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ اب چلیں؟ آہل مسکرایا تو ڈمپل نمایاں ہوا۔ دانی مسکرا کر اثبات میں سر ہلانے لگی۔ آہل فون جیب میں ڈالتا دانی کا ہاتھ پکڑے چلنے لگا۔ دانی چہرہ موڑ کر اس حسین رات کو دیکھنے لگی۔ دل جانے سے انکاری تھا، لیکن آہل کو انکار نہیں کرنا چاہتی تھی وہ۔ گاڑی میں آ کر بیٹھے تو سردی کا احساس ہونے لگا۔ آہل نے ہیٹر آن کر دیا۔ دانی کی آنکھوں میں نیند نے ڈیرے جما لیے۔ آہل، تیز چلانا، وہ جمائی روکتی ہوئی بولی۔ آہل اثبات میں سر ہلاتا سٹارٹ کرنے لگا۔ کمرے میں آتے ہی دانی واش روم میں گھس گئی۔ چینج کر کے وہ کمبل اوڑھ کر آہل کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں آہل مسکراتا ہوا کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میرا انتظار کر رہی تھیں؟ نہیں، ہمسایوں کا، دانی شرارت سے بولی۔ پھر ہمسایوں سے مل کر ہی سونا، آہل اس کی ناک دباتا ہوا بولا۔ دانی بند ہوتی آنکھوں سے مسکرا دی۔ گڈ نائٹ، آہل کو دیکھ کر آنکھیں موند لیں۔ آہل خاموشی سے اسے دیکھتا مسکرانے لگا، جو نیند کی وادی میں اتر چکی تھی۔ آہل کا دل بھرا نہیں تھا، دل سے یہی صدا نکل رہی تھی کہ بنا پلک جھپکے بس دانی کو دیکھتا رہے۔ آہل نے ہاتھ بڑھا کر دانی کے چہرے سے بال ہٹائے جن میں ابھی بھی نمی تھی، لائٹ آف کی اور دانی کی جانب رخ موڑ کر لیٹ گیا۔ دانی کو دیکھتے کب نیند اس پر مہربان ہوئی وہ خود بھی نہ جان سکا۔ آہل کچی نیند سے اٹھ کر دانی کو دیکھنے لگا جو بے خبر سو رہی تھی۔ آہل کو شرارت سوچی تو محتاط انداز میں لحاف ہٹا کر نیچے اترا اور بنا چاپ پیدا کیے باہر نکل گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ واپس آیا تو ہاتھ میں کافی کا مگ تھا۔ دانی اٹھو، آہل اس کے سر پر کھڑا بولنے لگا۔ آہل، ابھی سونے دو، دانی لحاف منہ پر اوڑھتی ہوئی بولی۔ آہل نے ہاتھ بڑھا کر کمبل ہٹایا۔ دانی اٹھ جاؤ ورنہ میں یہ کافی تمہارے منہ پر انڈیل دوں گا۔ دانی آنکھیں کھول کر پیشانی پر بل ڈالے آہل کو دیکھنے لگی۔ ایسے کون اٹھاتا ہے؟ میں، آہل اس کی ناک دباتا ہوا بولا۔ صبح صبح کیا مصیبت آن پڑی ہے تمہیں؟ دانی رونے والی شکل بناتی ہوئی بولی۔ جم جا رہے ہیں ہم، نکلو اب جلدی سے، آہل مگ سائڈ ٹیبل پر رکھتا ہوا بولا۔ دانی نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ بیٹھی۔ میرے واپس آنے تک تم تیار ملو، آہل کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ کوئی کہے گا یہ رات والا جاہل حیات ہے جو اب جلاد بنا ہوا۔ رات ایسے میٹھا بن رہا تھا مانو شہد بھی کڑوا ہو اس کے سامنے۔ دانی سر جھکاتی واش روم میں گھس گئی۔ کون سی چڑیل کو ٹائم دے کر آئے تھے جم میں؟ دانی کڑتی ہوئی بولی۔ تمہیں، آہل شرارت سے بولا۔ دانی آہل کے دائیں جانب چل رہی تھی۔ شکل دیکھی ہے؟ تمہیں ٹائم دوں گی میں، چوزے کہیں کے، دانی ہنکار بھرتی ہوئی بولی۔ اچھا چوزی، آہل ڈمپل کی نمائش کرتا ہوا بولا۔ اللہ کرے یہ رننگ مشین خراب ہو جائے، پھر ساری زندگی بھاگتے رہنا تم۔ دانی ابھی تک غصے میں تھی۔ تم کس اینگل سے میری بیوی لگ رہی ہو؟ آہل اسے گھورتا ہوا بولا۔ نہ فرنٹ سائڈ سے، نہ بیک سائڈ سے، نہ رائٹ سائڈ سے اور نہ ہی بیک سائڈ سے، سمجھے؟ دانی تنگ کر بولی۔ اچھا، اب اپنا خون مت جلاؤ اور جا کر ورزش کرو، آہل سپیڈ تیز کرتا ہوا بولا۔ مرغ حیات، دانی بڑبڑاتی ہوئی چل دی۔ آہل نفی میں سر ہلاتا مسکرانے لگا۔
دانی آس پاس دیکھتی چلنے لگی۔ نیند کا خمار ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ دانی جمائی روکتی آہل کی نظر سے بچ کر ایک کونے میں آ گئی، موبائل نکالا اور گیم کھیلنے لگی۔ مجھ پر حکم ایسے چلاتا ہے جیسے الیکشن میں جیتا ہو مجھے۔ دانی سر جھٹکتی اسکرین کو دیکھنے لگی۔ آہل گھنٹے بعد دانی کی تلاش میں یہاں وہاں گھومنے لگا۔ بالآخر اسے دانی دکھائی دے گئی۔ میڈم، ہم یہاں کسی کام سے آئے ہیں۔ آہل اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹتا ہوا بولا۔ بھاگنا ہی ہے نا؟ تم وہاں بھاگ رہے اور میں یہاں موبائل پہ، سمپل۔ دانی شانے اچکاتی ہوئی بولی۔ کل تمہارے سر پر ڈنڈا رکھوں گا۔ آہل اس کا ہاتھ پکڑے دروازے کی جانب چلنے لگا۔ ہاں، اور وہی ڈنڈا بار بار غلطی سے تمہیں ہی لگے گا۔ بولتے بولتے دانی کی نظر اس کے بازو سے ٹکرائی تو پلٹنا بھول گئی۔ سرمئی آنکھوں میں حیرت تھی۔ آہل، یہ کیا؟ دانی اس کے بائسپس کو انگلی سے چھوتی ہوئی بولی۔ او، میں بھول گیا۔ آہل سر کھجاتا ہوا بولا۔ کیا؟ دانی الجھ کر بولی۔ مجھے دوسری شرٹ پہننی تھی، جلدی میں یہ پہن لی۔ آہل اس وقت بنا آستین والی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ تم نے کہاں کہاں ٹیٹو بنوا رکھے ہیں؟ دانی قدم روک کے اسے دیکھنے لگی۔ آہل مسکرایا تو ڈمپل بھی اپنی دید کی خاطر اود آیا۔ تمہیں درد نہیں ہوتا؟ دانی جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ آہل کا دایاں بازو کوہنی سے لے کر شانے تک ٹیٹو سے پوشیدہ تھا، اور ٹیٹو کچھ اور نہیں بلکہ دانی کے نام کا تھا۔ یہ ٹیٹو دوسری بازو والے ٹیٹو سے زیادہ بڑا تھا۔ درد ہوتا ہے یا نہیں؟ تمہیں کیا کرنا ہے؟ آہل آئیبرو جھکا کر بولا۔ تم نے جو پاگلوں کی طرح ٹیٹو بنوا رکھے ہیں تو میں پوچھ بھی نہیں سکتی کیا؟ آہل، حیات بہت مضبوط ہے، یہ معمولی سا درد کچھ بھی نہیں۔ اچھا، پھر گھر چلو، کچھ بتاتی ہوں تمہیں۔ دانی اس کا ٹیٹو دیکھتی ہوئی چلنے لگی۔ آہل شانے اچکاتا اس کے پیچھے چل دیا۔ آہل، مجھے بھی ٹیٹو بنوانا ہے۔ دانی اس کا بایاں ہاتھ پکڑے ٹیٹو پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی۔ سفید بازو کی نیلی رگیں ابھری ہوئی تھیں جن پر سیاہ رنگ کی مانند دانی لکھا تھا۔ تم پاگل ہو کیا؟ آہل کو اس کی عقل پر شبہ ہوا۔ کیوں؟ دانی معصومیت سے بولی۔ بہت درد ہوتا ہے، کوئی ضرورت نہیں بنوانے کی۔ آہل حتمی انداز میں بولا۔ تم بنوا سکتے ہو، میں کیوں نہیں؟ دانی خفگی سے بولی۔ دانی، میں مرد ہوں اور بہت مضبوط ہوں، جبکہ تم نازک ہو، کیسے برداشت کرو گی؟ آہل فکر مندی سے بولا۔ ایک بات بتاؤ، سچ سچ، تمہیں درد ہوا تھا؟ دانی اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں۔ آہل سانس خارج کرتا ہوا بولا۔ تم نے بھی برداشت کیا نا؟ میں بھی کر لوں گی، لیکن مجھے بھی بنوانا ہے، پلیز آہل۔ دانی اس کے ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔ ابھی کچھ وقت قبل تم مجھے کھری کھری سنا رہی تھیں۔ آہل نے اسے موضوع سے ہٹانا چاہا۔ ہاں، اور اب اچھی اچھی سنا رہی ہوں۔ دانی نرم مسکراہٹ سجائے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ آہل کا ڈمپل پھر سے نمایاں ہوا۔ دانی چند لمحے بنا پلک جھپکے اس کے ڈمپل کو دیکھتی رہی۔ بہت بے شرم ہے تمہارا ڈمپل، اسے بولو دوپٹہ لے کر نکلا کرے باہر۔ دانی اس کے مضبوط بازو پر مکہ جڑتی ہوئی بولی۔ اچھا، میں کہہ دوں گا، اب تم ناشتے کی تیاری کرو، پھر ہم باہر چلیں گے۔ آہل شکر ادا کرتا ہوا بولا کہ وہ بھول گئی ٹیٹو کو۔ ہاں، سب کریں گے، لیکن پہلے ٹیٹو۔ دانی اپنی بات پر قائم رہی۔ دانی، تم میری بات کیوں نہیں مانتی؟ آہل اب کے غصے سے چلایا۔ کیونکہ تم میری بات نہیں مانتے۔ دانی اس کے غصے کو کسی خاطر میں لائے بنا اس کے مد مقابل آئی۔ ڈرتی کیوں نہیں ہو مجھ سے؟ آہل اس کی بازو پکڑتا ہوا بولا۔ کیوں ڈروں میں تم سے؟ دانی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ جانتی ہو نا میرا غصہ کتنا خطرناک ہے؟ آہل گرفت مضبوط کرتا ہوا بولا۔ دانی کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہوئے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ کچھ بھی کر لو، میں تو ٹیٹو بنواؤں گی، دانی چہرہ اس کے قریب کرتی ہوئی بولی۔ آہل نے آہستہ سے اس کی بازو آزاد کر دی۔
بہت ضدی ہو دانی، آہل افسردگی سے بولا۔ بالکل تمہاری طرح، دانی مسرور سی بولی۔ تم نے لڑکے سے بنوایا تھا یا لڑکی سے؟ دانی تجسس سے بولی۔ ایک مرتبہ لڑکے سے اور ایک مرتبہ لڑکی سے۔ آہل دکھی دکھائی دینے لگا۔ دونوں بار لڑکے سے کیوں نہیں بنوایا؟ دانی اس کی شرٹ کا گریبان پکڑتی ہوئی بولی۔ دانی، بہت درد ہوگا، میری بات مان لو۔ کچھ نہیں ہوگا، تم اب مجھے لے کر چلو۔ نہیں مانو گی؟ آہل نے آخری بار پوچھا۔ نو، دانی نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ پھر آؤ میں بناتا ہوں۔ آہل کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ 1 منٹ میں آتا ہوں، آہل کہہ کر باہر نکل گیا۔ آہل، تم بنا لو گے؟ دانی اسے اندر آتا دیکھ کر بولی۔ ہاں، میں بنا لوں گا، کسی اور کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ دانی مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ تم چینج کر لو، تب تک رفیق مشین لے آئے گا، دانی اسپاٹ انداز میں بولی۔ دانی پرجوش سی کپڑے نکالنے لگی۔ آہل، ناشتہ بھی کر لیا، تمہاری ہاف گرل فرینڈ کہاں رہ گئی؟ دانی چکر لگاتی ہوئی بولی۔ میں نے فون کیا ہے، بس آتا ہوگا، آہل فون پر ٹائپنگ کرتا ہوا بولا۔ دانی کہہ کر اسے دیکھنے لگی۔ آہل خفا خفا دکھائی دے رہا تھا۔ دانی اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ چند ساتوں بعد رفیق آہل کو ایک باکس پکڑا کر چلا گیا۔ آؤ، آہل کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ دانی اشتیاق سے اس کے عقب میں چل دی۔ کہاں بنوانا ہے؟ آہل مشین نکالتا ہوا بولا۔ یہاں، کندھے کے نیچے، دانی عقب میں شانے کے پیچھے ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ دانی کی شرٹ اس طرز کی تھی کہ اس کا گریبان بازو تک تھا، یوں کہ شانے پر شرٹ نہیں تھی۔ دانی بیٹھ گئی تو آہل اس کے عقب میں بیٹھ گیا۔ کیسا ٹیٹو؟ تمہارا نام، بولتے ہوئے دانی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ دانی، میں صرف اے لکھوں گا۔ نہیں، پورا لکھو۔ دانی چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، میں نے تمہاری بات مان لی نا، اب تم بھی مان لو، آہل اس کا چہرہ آگے کرتا ہوا بولا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ خود 2 جگہ پر لکھوا لیا اور مجھے ایک بار بھی پورا نہیں۔ اب خاموش اور ہلنا مت، آہل مشین آن کرتا ہوا بولا۔ جو ہی آہل نے مشین دانی کے شانے کے نیچے رکھی، دانی کی ہلکی سی چیخ پر آمد ہوئی۔ آہل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ دانی زور سے آنکھیں بند کیے، دانت دبائے ہوئے تھی، مٹھی زور سے بند کر رکھی تھی۔ دانی کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا۔ آہل نے مشین ہٹا دی۔ ہو گیا؟ دانی آنکھیں صاف کرتی ہوئی بولی۔ ہاں، ہو گیا، آہل مشین واپس باکس میں ڈالتا ہوا بولا۔ کیسا بنا ہے؟ دانی خوشی سے چپکی۔ اچھا ہے، آہل کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ آہل، تم ناراض ہو؟ دانی اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی۔ آہل شکوہ کنہ نظروں سے دانی کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں کرنا چاہتی تھی۔ دیکھو، 2 منٹ کی بات تھی، دانی فاصلے سمیٹتی ہوئی بولی۔ لیکن جو تکلیف ہوئی وہ؟ دانی نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ جتنا تم میرے لیے کرتے ہو، یہ اس کا 1% بھی نہیں، دانی نے بولتے ہوئے سر آہل کی پیشانی سے لگا دیا۔ کچھ بھی کرنے کو آہل بہت ہے۔ کیا تم میری خوشی میں خوش نہیں؟ دانی آنکھیں بند کیے بول رہی تھی۔ لیکن آئندہ ایسی کوئی خوشی کی اجازت نہیں دوں گا۔ اوکے ڈن، اب پلیز اپنے گندے سے ڈمپل کا دیدار کروا دو۔ دانی چہرے سے بال ہٹاتی پیچھے ہو گئی تو آہل مسکرانے لگا۔ یہ ہوئی نا میرے جاہل حیات والی بات، دانی اس کے گال کھینچتی ہوئی بولی۔ آہل خفگی سے دانی کو دیکھنے لگا۔ میں بچہ نہیں ہوں، آہل برا مان گیا۔ ہاں، میں تو بھول گئی تھی، تم تو ضعیف کبیر انسان ہو۔ میں چینج کر کے آتی ہوں، دانی کہہ کر واش روم میں گھس گئی۔ دانی ننگے پاؤں ریت پر کھڑی تھی۔ سمندر اس کے ساتھ شرارتیں کر رہا تھا۔ وہ بھرپور انداز میں لطف اندوز ہو رہی تھی۔
آہل اس کے عقب میں کھڑا تھا، کیونکہ آہل کی تاکید کے باوجود وہ پھر سے آگے چلی جاتی۔ دانی، زیادہ آگے مت جاؤ، یہ سمندر اپنے اندر لے جاتا ہے سب کچھ۔ آہل اس کی بازو پکڑتا خفگی سے بولا، لیکن دانی کہاں سننے والی تھی۔ اچھا، اب نہیں جاتی، دانی مسکرا کر کہتی آگے چل دی۔ 5 منٹ بعد وہ پھر سے کافی فاصلے پر کھڑی تھی۔ لہریں آتیں اور اسے آدھے سے زیادہ بھگا دیتیں۔ وہ کشتی میں بیٹھ کر اس جزیرے پر آئے تھے جہاں اکا دکا لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ خشکی کے اس چھوٹے سے خطے کے سوا چاروں سمت صرف پانی ہی پانی دکھائی دے رہا تھا، تا حد نظر نیلا شفاف پانی۔ آخر تک پانی اور آسمان ایسے دکھائی دیتے جیسے دونوں کا ملاپ ہو رہا ہو۔ نیلا آسمان اور نیلگو پانی دونوں آپس میں مل رہے تھے۔ دانی آنکھوں پر سن گلاسز لگائے پانی سے باہر نکلی اور آہل کی جانب چلنے لگی جو پتھروں پر بیٹھا تھا۔ میں بالکل صحیح کہتی ہوں، تم بڈھے ہو گئے ہو، دانی تنگ کر بولی۔ کیوں، اب کیا ہو گیا؟ آہل گوگل سر پر لگاتا اسے دیکھنے لگا۔ یہاں ڈر کر بیٹھے ہو، میرے ساتھ آؤ، دانی اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی۔ تاکہ دونوں ایک ساتھ ڈوبیں؟ آہل کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ اچھا مت آؤ پانی میں، کچھ اور کرتے ہیں، دانی نیچے بیٹھتی ہوئی بولی۔ دونوں ہاتھ ریت میں ڈالے وہ کچھ لکھنے لگی۔ آہل دلچسپی سے دانی کو دیکھنے لگا۔ دانی، آہل، آہل زیر لب دہراتا مسکرانے لگا۔ دونوں کے وسط میں ہارٹ بنا تھا۔ دانی آئی برو جھکا کر آہل کو دیکھنے لگی۔ بہت زبردست، آہل 27 سے بولا۔ دانی اس کے ہمراہ کھڑی ہو کر دیکھنے لگی۔ ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے نا؟ دانی چہرہ اٹھا کر آہل کو دیکھتی ہوئی بولی۔ انشاءاللہ، آہل مسکراتا ہوا بولا۔ کشتی آ گئی ہے، آؤ چلیں، آہل اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا بولا۔ دانی مسکرا کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتی چلنے لگی۔ کشتی تیزی سے چل رہی تھی۔ دانی مسحور کن سی پانی کو دیکھ رہی تھی۔ اگر ہم گر گئے پھر؟ دانی آہل کو دیکھتی ہوئی بولی۔ برا کیوں سوچتی ہو؟ آہل اس کی ناک دباتا ہوا بولا۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ جہاں تم کہو۔ سوچ لو، دانی منہ پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ تمہارے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں، آہل اپنی ناک دانی کی ناک سے رگڑتا ہوا بولا۔ پھر ٹھیک ہے، دانی مسرور سے بولی۔